کہ کس کے کہنے پہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب کا نام اس JIT رپورٹ میں شامل کیا کہ ایک حکومت اپنے پہلے کوارٹر میں ناکام ہو گئی ہے. ہمیں اس کی کوئی خوشی نہیں ہے. السلام علیکم. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج بہت سی پولیٹیکل ہیپننگز ہوئی پارلیمنٹ میں بھی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی، لیکن آج کی جو سب سے اہم خبر تھی وہ یہ تھی کہ چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار صاحب کا جو کریئر تھا وہ اپنے اختتام کو پہنچا. نو ڈاؤٹ ہم اسلام آباد کی سیاسی ہیپننگز پر تو بات کریں گے، لیکن چیف جسٹس ثاقب نثار نے پچھلے 2 سال میں جو چند اہم ترین ڈیسیجنز لیے اس کے اوپر تقریباً تمام ہی بڑی پولیٹیکل پارٹیز نے مختلف وقتوں میں تنقید بھی کی، لیکن ان کو ایکسیپٹ بھی کیا. اس کے ساتھ جو نئے نامزد چیف جسٹس صاحب ہیں آصف سعید کھوسہ صاحب، انہوں نے جو آج تقریر کی چیف جسٹس آف پاکستان کی رخصتی کے موقع کے اوپر، اس میں انہوں نے کچھ بہت اہم باتیں کی جس سے لگتا یہ ہے کہ آنے والے وقت میں آصف سعید کھوسہ صاحب جس ویژن کو لے کے آگے چلنا چاہتے ہیں وہ بڑی حد تک واضح ہو گیا. اس میں سے صرف چند پوائنٹس کی میں ضرور اپنے جو ہمارے پارٹیسپنٹس ہیں ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. انہوں نے نہ صرف یہ کہا کہ جو سو موٹو کا استعمال ہے وہ صرف وہاں پر ہوگا جہاں پر کوئی دوسرا حل کورٹ کے پاس موجود نہیں ہوگا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ فوج اور حساس جو ادارے ہیں ان کا سویلین معاملات میں کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی ایک بہت بڑا سٹیٹمنٹ تھا. اس کے ساتھ ہائی کورٹس جو ہیں، خاص طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ، انہوں نے نام لے کر کہا کہ ان کو بھی اپنے اختیارات حدود کے اندر رہ کر استعمال کرنا ہوں گے. اور پھر فائنلی انہوں نے ملٹری کورٹس کے بارے میں کہا کہ جو ملٹری کورٹس ہیں وہاں پر کسی بھی سویلین کا جو ٹرائل ہونا ہے اس کو ساری دنیا میں غلط سمجھا جاتا ہے، اور اگر آپ صرف سپیڈی ٹرائل کی بات کریں تو ہمیں اپنی جو دوسری کورٹس ہیں انہی کو سپیڈی ٹرائل کی طرف لے کے جانا چاہیے. اس کا مطلب یہ سمجھنا چاہیے کہ آصف سعید کھوسہ صاحب خود بھی ملٹری کورٹس کے کوئی بڑے حامی نہیں نظر آتے. ان تمام چیزوں کے ساتھ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ ثاقب نثار صاحب کیا اپنے جانے کے بعد کیا ڈائریکشن چھوڑ کے جا رہے ہیں کورٹس کے لیے. پیپلز پارٹی، نون لیگ، PTI مختلف ڈیسیجنز میں اینٹی نظر آتے ہیں کورٹس کے، لیکن ایکسیپٹنس پھر بھی اس لیے ہے کہ وہ معزز عدلیہ ہے اور ان کے فیصلے معنی رکھتے ہیں. اس کے بعد آگے چل کر بات کرنے جا رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین زرداری صاحب نے آج ایک مرتبہ پھر ایک بڑا سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے وہ اپنے اگلے 5 سال پورے کرتی نظر نہیں آ رہی ہے. اس قسم کے بیانات انہوں نے پہلے بھی دیے ہیں، لیکن اس مرتبہ جو اس کے اندر ٹھوس اور وزن نظر آتا ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ زرداری صاحب اتنے شورڈ ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے. پھر پارلیمنٹ کی طرف آتے ہیں. پارلیمنٹ میں آج بلاول صاحب کی سپیچ اور اس کے ریاکشن پہ PTI کے جو ہمارے نمائندگان تھے ان کی سپیچز، لگتا یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی ایک سٹیپ اور پیچھے جا چکی ہے. ECL کا بار بار انہوں نے نام لیا اور بلاول صاحب نے کوٹ کیا اس ڈیسیجن کو جو کہ کل ڈیٹیل ججمنٹ آئی تھی جعلی اکاؤنٹس کے حوالے سے. اور آج ہم نے دیکھا کہ کیبنٹ میٹنگ کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ نہ صرف بلاول صاحب بلکہ جو مراد علی شاہ صاحب ہیں ان کے نام بھی ECL سے نکال دیے جائیں. کیا اس کو صرف یہ پریشر سمجھا جائے اپوزیشن کی طرف سے کہ وفاقی کابینہ نے اس فیصلے کو ایکسیپٹ کیا ہے؟ یہ بھی خبریں ہیں کہ ایک ڈویژن موجود تھی وفاقی کابینہ میں اس ڈیسیجن کے اوپر، آیا یہ نام نکلنے چاہیے یا نہیں نکلنے چاہیے. یہ وہ تمام ایشوز ہیں جن پر ہم نے پروگرام میں بات کرنی ہے. جو معزز پینلسٹ میرے ساتھ موجود ہیں تعارف کروانا چاہوں گی. اسٹوڈیو سے میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہمایوں اختر خان صاحب موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں آنے کے لیے. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں خرم دستگیر خان صاحب، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں. سر بہت شکریہ آپ کا بھی. میرے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہیں سینئر تجزیہ کار اور صحافی افتخار احمد صاحب. سر بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. اور مولانا طاہر اشرفی صاحب سینئر مذہبی اسکالر بھی ہیں، اینالسٹ کے طور پر بھی پروگرامز میں آتے ہیں. سر آپ کا بھی بہت شکریہ. میں آغاز ہمایوں صاحب سر آپ سے کروں گی. سر جسٹس ثاقب نثار صاحب، آپ کو یاد ہوگا 2 سال کا ایرا، اس میں بہت سی سٹیجز پر اچھے ڈیسیجن بھی آئے، کچھ ایسے ڈیسیجن بھی آئے جس پہ پولیٹیکل پارٹیز نے نہیں ان کو پسند کیا. بزدار صاحب کے معاملے پہ دسمبر میں خان صاحب نے جو کچھ اینکرز کو انٹرویو دیا اس میں خان صاحب نے کہا کہ بزدار صاحب کے معاملے کے اوپر چیف جسٹس کو ریمارکس نہیں دینے چاہیے تھے اور کچھ جگہوں کے اوپر چیف جسٹس نے کسی حد تک زیادتی بھی کی. آپ کے خیال میں نثار صاحب کے ڈیسیجنز کو کس طرح سے دیکھنا چاہیے؟ وہ تو تاریخ بتائے گی، وقت بتائے گا. جی سر ایز اے پولیٹیکل ورکر آپ کا کیا اوپینین ہے؟ آج ہی ان کا آخری دن تھا، اس پہ میں زیادہ نہیں بولنا چاہتا. اس میں قانون دان، لائرز، ججز، ریٹائرڈ اس میں اپنے ویوز دیں گے. لیکن میری ایک خواہش ہوگی، جسٹس آصف سعید کھوسہ بہت ہی قابل آدمی ہیں اور ان کا بڑا ڈسٹنگوش کریئر ہے، اور میں کم از کم امید کروں گا کہ جو موٹو جو ریسٹرکشن ہے 184(3) اس کے کچھ پیرامیٹرز آئی ایم شور جسٹس کھوسہ طے کریں گے کہ کس صورتحال پہ یہ لگنا چاہیے. اس میں 2 فنڈامنٹل ایشوز ہیں آئین میں، بٹ یہ بہت براڈ ایشوز ہیں.
فنڈامنٹل رائٹس اور میٹر آف پبلک انٹرسٹ. اب اس میں ہم اس پہ بہت چیزیں انٹرپریٹ کرتے رہے ہیں. تو میری خواہش ہے کہ جسٹس کھوسا کچھ ایسے رولز بنائیں گے جس پہ یہ ڈیفائن ہو جائے اور یہ بھی اسرٹین کریں کہ ایکچولی کس کی پاور ہے, جسٹ چیف جسٹس اور بینچ. اور لیکن انہوں نے لائن تو کھینچ دی کہ جہاں کوئی آپشن نہیں بچے گا وہیں پر سو موٹو لیا جائے گا. جی بٹ دیٹس اے ویری گڈ سائن, دیٹس اے ویری گڈ سائن. دوسرا میری خواہش ہوگی کہ دنیا کا کوئی قانون دان اور جج اور پارلیمنٹیرین ملٹری کورٹس نہیں چاہتا. ملٹری کورٹس جن حالات میں آئے وہ آپ کے سامنے ہیں, بہت ہی برے ہمارے تخریب کاری کے حالات تھے, اور ہمارا جو پروسیکیوشن سسٹم ہے اور جوڈیشل سسٹم وہ اس وقت جو اس سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا وہ ڈیلیور نہیں کر رہا تھا. ٹیررسٹ پکڑے تو بہت جا رہے تھے لیکن کنوکشن بالکل سرے سے موجود ہی نہیں تھی. معذرت کے ساتھ پچھلے 4 سالوں میں مجھے اس میں کوئی خاطر خواہ امپروومنٹ نظر نہیں آئی. نہ پروسیکیوشن جو کہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے اور اپنے جوڈیشل سسٹم جو کہ جوڈیشری گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ٹھیک کرتی ہے. تو میری خواہش ہوگی کہ چیف جسٹس کھوسے کا اس پہلو پہ بھی توجہ ہوگی تاکہ لیکن وہ لیجسلیشن تو ویسے گورنمنٹس کو کرنی ہوتی ہے نا. چلے میں واپس آپ کے پاس آتی ہوں. خرم صاحب سر, جو اوور آل کھوسا صاحب نے بات کی ہے 3-4 امپورٹنٹ ایشوز پہ, ہائی کورٹس پر بھی انہوں نے سویلین ڈیموکریسی کی بھی بات کی ہے, بالادستی کی بھی بات کی. آپ کے خیال میں جو ویژن یا ڈائریکشن آپ کو نظر آ رہی ہے, کچھ سائن آف ریلیف نظر آئے گا آپ کو کورٹس کی طرف سے؟ جی امید تو یہ ہے کہ آئین پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا شگاف پڑ گیا ہے 184(3) کا, جس کے اندر سے کچھ بھی گزارا جا سکتا ہے. اس کو بہرحال اس شگاف کو بند کرنا پڑے گا اور اس کے کوئی قوانین بنانے پڑیں گے. اس پہ ضرور بات جو آنے والے چیف جسٹس ہیں انہوں نے کی ہے, لیکن حقیقتاً ہمیں اس بارے میں جو مقننہ ہے جس کا میں ایک منتخب رکن ہوں اللہ تعالیٰ کے کرم سے, اس کو بھی سوچنا پڑے گا کہ ہم کس طرح اس کو مینیج کریں کہ یہ ایک جو ہے وہ میں کہوں گا کہ لامحدود اتھارٹی نہ بن جائے کسی بھی معاملے کو ٹیک اپ کرنے کے. اور اس کے تحت جو خاص طور پہ جو ہے وہ ٹرائلز کنڈکٹ ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں, یہ سارے معاملات جو ہیں اس کو دیکھنا پڑے گا. تو ایک تو 184(3) پہ مجھے امید ہے کہ چیف جسٹس جو ہیں وہ زیادہ ریسٹرینٹ سے کام کریں گے, اور جو آئین کے اندر بار بار اگرچہ یہ بات بہت عام ہے کہنا, لیکن حقیقتاً اس کے بغیر کہ جو 3 ستون ہیں, مقننہ ہے, ایگزیکٹو ہے اور عدلیہ ہے, یہ جب تک واقعی اپنی حدود میں رہ کر کام نہیں کریں گے یہ نہیں چل سکتا. کیونکہ چیف جسٹس صاحب کے دور میں جو ایک تھیری آئی کہ جی جہاں جو ہے وہ انتظامیہ اپنا کام نہیں کر رہی ہے, لہٰذا ادھر جو ہے وہ جوڈیشری, یہ درست نہیں ہے. دیکھیں یہ بالآخر جس کا کام ہے اسی نے قانونی طور پر سر انجام دینا ہے. ضرور عدلیہ پوائنٹ آؤٹ کر سکتی ہے, انڈیکیٹ کر سکتی ہے کہ بھئی یہ جو ادارہ ہے یہ کام کریں. اچھا, اس میں سر ایک پوائنٹ آپ بار بار مقننہ کا ذکر کر رہے ہیں. آج کھوسا صاحب نے کہا کہ جو مقننہ کا کام ہے وہ بیسکلی صرف قانون سازی ہے, فنڈز فراہم کرنا یا اس قسم کی چیزیں نہیں, یعنی کہ وہ بیسکلی پارلیمنٹ کو بھی میسج دے رہے ہیں کہ آپ کی یہ ڈومین ہے اور اس سے آپ نے کراس نہیں کرنا. تو اس کو کیا سمجھا جائے پھر؟ جی میری تو استدعا یہی ہوگی کہ پارلیمنٹ واحد ایک ادارہ ہے جس نے اپنا ڈومین خود مقرر کرنا ہوتا ہے. اور اس لیے میں ذکر کیا کیونکہ اس کو یہ پریولیج کیوں دیا گیا ہے, کیونکہ وہ براہ راست پاکستان کے عوام سے ووٹ لے کر آتے ہیں. آئین کا ابتدائیہ جو ہے وہ ہم سب کو دن میں ایک دفعہ ضرور پڑھنا چاہیے, جس میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے بعد پاکستان پر حاکمیت ملک کے منتخب نمائندوں کی ہوگی. عدلیہ کا لفظ نہیں لکھا. یہ پوائنٹ بالکل درست ہے. اسی پر ہم مزید بات کریں گے ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. افتخار صاحب, سر بہت سے نکات اگر آپ کی نظر سے سر کھوسا صاحب کی آج تقریر گزری ہو, سو موٹو کا غیر ضروری استعمال نہیں ہوگا, ملٹری کورٹس کے اوپر بھی تھوڑا سا تنقید انہوں نے کی, مقننہ کا کام صرف قانون سازی ہے, اور ساتھ میں یہ کہ فوج اور حساس جو ادارے ہیں وہ سویلین معاملات میں کوئی دخل نہیں ان کا ہونا چاہیے. ساری تقریر کو سر آپ کس طرح دیکھتے ہیں ان کی؟ دستگیر صاحب جو بات کہہ رہے ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. دستگیر صاحب اگر 184(3) آپ کو پسند نہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ مقننہ کے اختیارات کو سلب کرنے کے مترادف ہے, تو 10 سال سے آپ جو جمہوریت کی بات کرتے ہیں, 10 سال سے آپ جمہوریت چلا رہے ہیں,
تو آپ نے پارلیمنٹ میں اس کے بارے میں کیوں نہیں بات کی اور اس کو ختم کرنے کی یا اس میں کوئی پروویزو لگانے کی کہ سبجیکٹ ٹو دس کیوں نہیں آپ نے کیا؟ یہ تو غلطی آپ کی ہے. اور جب تک یہ 1843 ایسے رہے گی تو جہاں تک فنڈامنٹل رائٹس کا بات ہے، تو اگر ایک ہاسپٹل میں دوائیاں نہیں مل رہی اور ہسپتال میں گدے بندھے ہوئے ہیں تو آپ کو پرواہ نہیں ہے، اور وہاں کا ڈپٹی کمشنر یا وہاں کا ہیلتھ سیکرٹری یا وہاں کا ہیلتھ منسٹر کی خیالت نہیں کرتا، تو پھر صاف ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی جج 1843 کو ایکسرسائز کرتے ہوئے اس جو گدا باندھا ہوا ہے اپنے ہسپتال میں اور جو دوائیاں نہیں وہاں پہ مل رہی اور مریضوں کو وہاں پہ بیڈ نہیں مل رہے، اس میں مداخلت کرے گا اور کرتا رہے گا. سو آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، کیونکہ اگر گورننس اچھی نہیں ہوگی، آپ کو اختیار دیا ہے عوام نے گلیوں اور محلوں سے، جیسا آپ کہہ رہے ہیں، اس چیز کا اختیار نہیں دیا کہ آپ اچھی گاڑیوں میں پھریں، اچھے دفاتر میں رہیں اور آپ اپنی پرکس اینڈ پرویلیجز کی بات کریں. اس کے ساتھ آئین نے آپ کو ذمہ داریاں بھی دی ہیں، اور ذمہ داریوں کے بارے میں آئین بڑا واضح ہے. آئین میرے لیے بھی ہے، آئین صرف آپ حضرات کے لیے، ایم این ایز ایم پی ایس کے لیے یا سینیٹرز کے لیے نہیں ہے. یہ غلط فہمی اپنی آپ دور کر لیں. آئین میں یہ میرے لیے بنایا گیا ہے، یہ پاکستان کے عوام کے لیے بنایا گیا ہے، عوام الناس کے لیے بنایا گیا ہے. اور عوام الناس کو جب آپ تعلیم نہیں دیں گے، جب ان کے اسکولوں میں ٹاٹ بھی نہیں ہوں گے، جب ان کے اسکولوں میں باتھ روم نہیں ہوں گے، جب ان کے اسکولوں میں پنکھے نہیں ہوں گے، تو پھر اس کے ڈی او کا کام ہے. جب ڈی او کام نہیں کرے گا تو وزیر تعلیم کا کام ہے. اگر وزیر تعلیم نہیں کام کرے گا تو سی ایم کا کام ہے. اور اگر سی ایم کام نہیں کرے گا تو پھر کسی نہ کسی نے تو نوٹس لینا ہے. اور جب وہ نوٹس لیتا ہے تو آپ اس کو برا مناتے ہیں. آپ اپنی گورننس کو بہتر کرنے کے لیے، اس میں ایک چھوٹا سا سوال ہے، یہی تو پرابلم ہے. جی سر افتخار صاحب، اس میں ایک اور سوال ہے سر. نواز شریف صاحب جب احتساب کورٹس میں آتے تھے، انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے آپ بھلے 100 موٹو لیں، آپ روز لیں، لیکن وہ جو باقی 18 لاکھ کیسز ہیں ان کو بھی تو دیکھنا ہے نا، ان کے اوپر بھی تو ہر جا رہا ہے سر. اگر ہاں وہ تقریباً 20 لاکھ ہو چکے ہیں تو سر ان کیسز پہ کیسے ٹائم دیں گے؟ آپ نے بہت اچھی مدد کی اس وقت غلام دستگیر کی اور دوسرے ساتھیوں کی یہ بات کہہ سر میں تو محترمہ، جی سر محترمہ سر، لیکن یہ بھی تو ایک میری بات حقیقت ہے سن نا سر. لیجیے. عدالتیں بنانا، عدالتوں کو فنڈ دینا، مجسٹریٹوں کا تعین، سیشن ججوں کا تعین، سول ججز کا تعین، ان کی تنخواہیں، ان کے دفاتر، ان کی رہائش گاہیں، ان کی سہولتیں، ان کا سٹاف دینے کا کام ان کا ہے، حکومت کا. وہ اپنے پلے سے نہیں لا سکتے. اور جب آپ کے پاس عدالتیں کم ہوں، آپ کے پاس ججز کم ہوں، مجسٹریٹ کم ہوں، یہ سارا سٹاف ہی نہ ہو، تو آپ 30 لاکھ کی بات کر رہی ہو، یہاں پہ 1 کروڑ کیسز پینڈنگ رہیں گے. پھر آپ کو اپنے قوانین میں ترمیم کرنی ہوگی، آپ کو اپنے لا آف ایویڈنس میں ترمیم کرنی ہوگی، آپ کو اپنے عدالتی ڈھانچہ جو بنایا ہے، عدالتی جو قوانین آپ نے بنائے ہیں اس میں ترمیم کرنی ہوگی. اور سی پی سی میں جو کہا گیا ہے کہ اتنے عرصے کے اندر مقدمات کا فیصلہ کرنا ہوگا، اس پہ غور کرنا ہوگا. اگر غور نہیں کیا تو پھر یہی نتائج نکلیں گے. اور اس کے لیے آپ کو قانون سازی کرنی ہوگی. قانون سازی عدالتوں نے نہیں کرنی ہوتی، قانون سازی پارلیمنٹ نے کرنی ہوتی ہے، صوبائی پارلیمنٹ نے، وفاقی پارلیمنٹ نے کرنی ہوتی ہے. وہ بھی ان کی ذمہ داری ہے. ووٹ اس لیے نہیں ملتے ان کو کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں، ووٹ ان کو اس لیے ملتے ہیں کہ مجھے میری غربت کا خاتمے کے لیے جدوجہد کریں. اور جب یہ غربت کے خاتمے کے لیے جدوجہد نہیں کرتے تو پھر اگر کوئی ان کو رستہ دکھاتا ہے تو ان کو برا نہیں ماننا چاہیے. اچھا افتخار صاحب، سر انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں گورننس پر بیٹھ کے ایک پورا سٹڈی کرنی چاہیے. ہمیں یہ مان لینا چاہیے ہماری گورننس ناکام ہے. دستگیر صاحب جس علاقے میں رہتے ہیں اور ہمایوں جس علاقے میں، ہمایوں ایک بڑے پوش علاقے میں رہتا ہے، دستگیر ایک ایسے علاقے میں رہتا ہے جو اتنا پوش نہیں ہے جتنا ہمایوں کا علاقہ پوش ہے، اور طاہر اشرفی بھی ایک نیم پوش علاقے میں رہتا ہے، اور میں تو رہتا ہی ہوں ایک محلے میں. تو ان چاروں جگہ کے اوپر کسی جگہ پہ سرکار کی کوئی گورننس نہیں ہے. یہاں پہ کسی کوئی وفاقی قانون، صوبائی قانون، مقامی قانون سازی کی بات تو نہیں سر ہے. کھوسا صاحب نے آج کی. افتخار صاحب مجھے تھوڑا سا اشرفی صاحب کو بھی شامل کر لینے دیں سر گفتگو میں واپس آپ کی طرف آتی ہوں. اشرفی صاحب، ایک تو یہ کہ ثاقب نثار صاحب سے پہلے افتخار چودھری صاحب کا بھی دور تھا سر، اس میں روز کی بنیاد کے اوپر 100 ووٹ ہوتے تھے اور سب سے زیادہ اس وقت اثر پیپلز پارٹی پر پڑا تھا. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ جس طرح آج کھوسا صاحب نے بھی کہا کہ ہم 2 جڑے ہوئے جسموں کی طرح ہیں اور آج آئین کی وجہ سے ہم علیحدہ ہو رہے ہیں کہ ثاقب نثار صاحب کو جانا پڑ رہا ہے،
اور میں موجود رہوں گا کورٹ کے اندر. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو لائن ڈرا کی ہے اس وقت عدلیہ نے, وہ لائن اور وہ ڈائریکشن وضع کرے گی آگے عدلیہ کو مضبوطی کی طرف لے کے جائے گی, یا جو آج کی تقریر سے نتیجہ اخذ کریں شکایت ہی رہے گی ہمارے سیاسی نظام اور جماعتوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. گزارش یہ ہے کہ ثاقب نثار صاحب سے ایک ہی سوال ہے, اور وہ سوال ہے کہ بھائی جان آپ چیف جسٹس پاکستان تھے, اس ملک کا نظام عدل جو ہے, نظام انصاف جو ہے, اس ملک کی کچہری سے لے کر سپریم کورٹ تک کا جو سسٹم ہے, آپ نے اس کے لیے کیا کیا؟ آپ کو قوم اس لیے نہیں لائی کہ آپ نے گلیاں بنانی ہیں, ٹھیک ہے ہمارے سیاستدان کچھ نہیں کرتے, ہمارے پارلیمنٹ کے ممبران کچھ نہیں کرتے, قوم آپ کو اس لیے یہ منصب, آپ اس منصب پر آئے, قوم نے آپ کا بوجھ اس لیے اٹھایا کہ آپ نظام عدل کو ٹھیک کریں گے. آپ نظام عدل کو ٹھیک کر کے نہیں گئے. میں ایک امام مسجد کو مسجد میں لگاتا ہوں کہ یہ نماز پڑھائے گا, وہ سارا دن خدمت کرے, لوگوں کی کھانے کھلائے, پھل کھلائے, ان کی خدمت کرے, تو کیا لوگ اسے قبول کریں گے؟ کہیں گے بہت اچھا امام ہے. وہ کہیں گے بھائی تیرا کام نماز پڑھانا تھا, تو نے وہ نہیں پڑھائی ہے. چیف جسٹس صاحب نے بہت اچھا کیا ہوگا جناب, بڑے اسپتالوں سے گدے بندھے ہوئے انہوں نے ہٹا دیے ہوں گے, بڑے قبضے چھڑا دیے ہوں گے, لیکن جناب چیف جسٹس آپ کو قوم اس لیے لائی, کاش آپ طے کر جاتے کہ یہ فیس وکلا لیں گے, اس سے آگے نہیں لیں گے. کاش آپ یہ طے کر جاتے کہ اب جناب 1000 روپیہ دے کے تاریخ آگے پیچھے نہیں ہو سکا کرے گی. کاش آپ یہ طے کر جاتے جج نہیں خریدنا پڑے گا, آپ کو عدالت کے اندر سے انصاف ملے گا. یہ 20 لاکھ کیس جو ہیں ان کو ایک طرف رکھ دیں. جو کیس آپ سن رہے ہیں ان کی پوزیشن یہ ہے کہ مہینہ مہینہ 2 مہینے وکیل پیش نہیں ہوتا, بار ہڑتال کر دیتی ہے, اور وہ بیچارہ جیل میں پڑا ہے جس کی ضمانت 15 منٹ میں ہونی چاہیے تھی, اس کی ضمانت کو 15 ماہ لگ جاتے ہیں. تو جتنا بھی آپ کہہ لیں, پھر جس انداز سے جسٹس ثاقب نثار صاحب نے جو رویہ اختیار کیا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ رویہ اگر کوئی بھی اختیار کرے گا تو اس کے اوپر انگلی اٹھے گی, وہ متنازعی ہوگا. نئے چیف جسٹس صاحب نے بہت اچھی باتیں کہی ہیں. فوجی عدالتوں کے ہم بھی مخالف ہیں, ہم بھی نہیں چاہتے فوجی عدالتیں ہوں, لیکن میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ 70 لاکھ پاکستانی جو شہید ہوئے ہیں, 8000 اس میں علماء ہیں, کیا ان کے کیسوں کے لیے کبھی کسی یہی چیف جسٹس صاحب کر جاتے؟ آج ہم کہتے واہ واہ کمال کیا, فوجی عدالتوں کی ضرورت نہیں. میں خود رہا ہوں پنجاب میں ایڈوائزر وزارت داخلہ ہوم ڈپارٹمنٹ, مجھے معلوم ہے کہ کیا سر وہ ہوتا تھا. قانون سازی عدالت نے تو نہیں کرنی تھی نا, جو عدالتیں بنائی گئی تھی فوجی عدالتیں, اس میں کہا گیا تھا کہ جو بیسک عدلیہ سٹرکچر کو ریفارمز کرنے ہیں. جی سر, گزارش یہ ہے کہ اگر ثاقب نثار صاحب اپنی عدالت میں کہتے ہیں کہ بیک جنبش قلم 5 منٹ سے پہلے فلاں وزیر حاضر ہو, وزیر اعظم حاضر ہو, فلاں سیاستدان حاضر ہو, تو یہ حاضر کرتے نا اپنی عدالت میں کہ میرے جانے سے پہلے جو ہے یہ فوجی عدالتوں کا مسئلہ میں حل کر کے جانا چاہتا ہوں. فوجی عدالتوں نے ہم نے مار کھائی ہے, لیکن فوجی عدالتوں نے امن دیا ہے. فوجی عدالتوں نے ان دہشت گردوں کو جو عدالت میں آتے تھے تو ججوں کی ٹانگیں کانپتی تھی, فوجی عدالتوں نے ان دہشت گردوں اور انتہا پسندوں کو لٹکایا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ آپ یہ اب موجودہ حالات میں بھی فوجی عدالتوں کی طرف نہیں جائیں گے تو آپ بہت بڑا نقصان اٹھائیں گے. آپ ایک بار پھر اس ملک کے اندر انتہا پسند اور دہشت گردوں کو جو ہے طاقت دیں گے, کیونکہ ابھی آپ کا عدالتی نظام, آپ کا سسٹم اتنا طاقتور نہیں ہوا. جہاں تک بات ہے پارلیمنٹ کی, اور پارلیمنٹ شفیع صاحب سر پارلیمنٹ کے حوالے سے مجھے ایک بریک لینے دیں, میں واپس آتی ہوں. شفیع صاحب جی ایک جملہ کہہ کے ختم کرتا ہوں, ایک جملہ. کاش ہماری پارلیمنٹ اور ہمارے پارلیمنٹ کے ممبران اور ہمارے سیاسی قائدین کام کرتے تو آپ اور میں آج اس موضوع پہ تھوڑا پروگرام میں بیٹھے ہوتے. سر مجھے ایک مختصر وقفہ لینے دیں. سر مجھے ایک مختصر وقفہ پارلیمنٹ میں جہاں اندرونی طور پر اختلافات اور اپوزیشن اور حکومت کے اختلافات ہیں, اس سے یقیناً لیجسلیشن جو کہ سب سے پہلے ہونی چاہیے اس پر بڑا اثر پڑ رہا ہے. ای سی ایل کی ڈیبیٹ سے لے کے کرپشن کی کہانیوں تک یہی وہ موضوعات ہیں جو کہ پارلیمنٹ میں زیر بحث آتے ہیں. اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا.
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जहां पार्लियामेंट के माहौल और पार्लियामेंट की इफेक्टिवनेस कितनी होनी चाहिए इस पे बात होनी जरूरी है, वहीं हम ये देख रहे हैं कि हर गुजरते सेशन के साथ जो डिबेट हो रही होती है पार्लियामेंट फ्लोर के ऊपर वो यही हो रही होती है कि अपोजिशन और हुकूमत एक दूसरे के खिलाफ सफारा नजर आते हैं। आज भी बिलावल साहब की स्पीच, लेकिन उससे पहले जरदारी साहब की जो स्पीच थी उस पर मैं जरूर बात करना चाहूंगी कि पीपल्स पार्टी जो किसी हद तक हमें माइल्ड नजर आती थी वो भी अब एग्रेसिव टोन इख्तियार कर चुकी है। मैं दस्तगीर साहब सर आपसे आगाज करूंगी। सर ये बताएगा कि वैसे नून लीग तो पहले ही ऑन ग्राउंड ये नहीं समझती थी कि पीटीआई 5 साल पूरे कर सकेगी। अब सर जरदारी साहब भी अगर ये बात कह रहे हैं तो क्या वजह है कि अपोजिशन की बड़ी और मेजर पार्टीज को ये लगता है कि 5 साल निकालने मुश्किल होंगे ऐसी अपोजिशन के सामने जो कि खुद चाहती है कि हुकूमत 5 साल निकाले? इसलिए कि कारकर्दगी कहीं नजर नहीं आ रही। सबसे बड़ा तो मामला मुईशत का है जिसमें इस हुकूमत की नाअहली ने और बेतदबीरी ने पाकिस्तान के अवाम को सख्त तरीन परेशानी में मुब्तला कर दिया है। गैस की कीमतें बढ़ा दी, बिजली की कीमतें बढ़ा दी, जिसका बिल 3000 था वो 10,000 आ रहा है, जिसका 5 था उसका 25 आ रहा है। अब और उसके ऊपर से जो जुल्म किया वो ये है कि इस मौसम सरमा में ना गैस मिली है ना बिजली मिली है। 6 से 16 घंटे की लोड शेडिंग मुल्क के अक्सर इलाकों में हुई है, जबकि बिजली की पैदावार में कोई रुकावट नहीं है। और इस किस्म के इन्होंने शगाफ गलतियां की कि जो गैस की एक शिपमेंट कैंसिल कर दी, उसने सिंध को 7 दिन के लिए बंद कर दिया। और आई थिंक सिर्फ अब वो जून तक पोस्टपोन्ड हो गई है। साइट एसोसिएशन जो है वो अपनी फैक्ट्रियां बंद करने पे मजबूर हो गए, तो 5 लाख मजदूर उधर से बेरोजगार हुआ। जो इन्होंने 250 अरब रुपया काटा है तरक्याती जो पीएसडीपी में से, उसकी वजह से मजीद लाखों लोग बेरोजगार हुए, क्योंकि वो तमाम प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बंद हो गए। और उसके बाद से फिर हम ये देख रहे हैं कि हर रोज जो महंगाई बढ़ रही है और उसके अगेंस्ट इन्होंने जितने भी स्टेप लिए, इन्होंने अभी तक मुईशत के मामले में एक ही सॉलिड स्टेप लिया और वो ये कि सर पंजाब में अपने एमपीएस को फंड एलोकेट किए। ये स्टेप उन्होंने ये 2 दफा रुपये की कीमत में एक होश रुपा जो कमी हुई डॉलर के मुकाबले में, और उसका ख्याल ये था कि शायद इस तरीके से हम जो हैं वो एक्सपोर्ट्स अपनी बढ़ा सकते हैं। 30% रफली 28% जो है रुपया डिवैल्यू हुआ, लेकिन उसके अगेंस्ट एक्सपोर्ट्स में वो किसी भी तरह वो डिविडेंड नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। अब वो जो तमाम हमारे दोस्त ममालिक हैं उनको भी इन्होंने टैप कर लिया। अब हर साल तो टैप नहीं हो सकता, बार बार तो टैप नहीं हो सकता, तो इनकी तरफ से बिल्कुल ही जो नाअहली हुई है उसके साथ जमा हो गया है कि पार्लियामान में अभी तक भी कानून साजी नहीं हो रही, इल्जाम साजी हो रही है रोजाना की बुनियाद पे, क्योंकि अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई कानून सामने नहीं आया। मसलन फॉर एग्जांपल आजकल डिबेट हो रही है फौजी अदालतों के ऊपर, उसका मुसवदा आज तक ये सामने नहीं ला सके कि एक्चुअली करना क्या चाहते हैं। तो फरूख साहब कह रहे हैं ना सर कि हम अपोजिशन को उस पे साथ लेके चलेंगे। नहीं, लेकिन हमसे बात तो करें ना जी। अभी तक पार्लियामान में टेलीफोन कॉल्स के अलावा अपोजिशन के साथ बाज़ाब्ता तौर पर कोई गुफ्तगू तो फौजी अदालतों पर नहीं हुई कि उसकी पैरामीटर भी क्या चले, अगर टेक्स्ट नहीं लिखा गया अभी तक। तो ये जब इस तरह होगा कि ना ही कानून साजी हो रही है और एग्जेक्टिव जो है मुईशत के मामले में बिल्कुल तबाह हालत पाकिस्तान को ले आई है, तो फिर ये बात होगी कि ये हुकूमत चल सकती है या नहीं चल सकती। तो ये इशूज इसलिए उठ रहे हैं और ये डिबेट जो है पार्लियामान में इसलिए जगह पर आकर रुक गई है कि जो इनके स्टेप्स थे, अब देखें अगले हफ्ते कहते हैं मिनी बजट लाएंगे, उस पर मुझे उम्मीद है कि एक फर्क किस्म की बहस होगी। अगर ये जो है वो आती है हमारे सामने फौजी अदालतों की, उस पर एक फर्क किस्म की बहस होगी। लेकिन जब तक कोई ठोस कानून साजी या तजवीज पार्लियामान के सामने नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं शुरू हो सकेगी। सियासी इशूज अच्छा, इसमें एक नुकता सर ये भी था कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो इशू था सर, उसकी जो चेयरमैनशिप थी वो एक बड़ी रुकावट थी सर अपोजिशन और गवर्नमेंट के साथ बैठने में। तो हुमायूं साहब क्या इसी वजह से घुटने टेके गए कि कम से कम एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और बाकी कमेटियों की तश्कील हो? कुछ चीजों में सर क्या अपोजिशन ने गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करने की कोशिश की और उसके बाद अपने मुतालबात मनवाए? क्या ये वजह है कि पीटीआई से लेजिस्लेशन नहीं कर पाई पार्लियामेंट में अभी तक? नहीं, ये वजह नहीं है। देखिए दस्तगीर साहब ने कुछ बातें सही की हैं, लेकिन पूरा कॉन्टेक्स्ट मैं आपको समझा दूं कि इस मुल्क में इकॉनमी में एक स्ट्रक्चरल फ्लॉ है और मैं आपको भी बताता हूं। लेकिन आप याद करें 2008 का वक्त, 2008 में अभी जो हालात हैं उससे ज्यादा बुरे थे। पीपल्स पार्टी की जब गवर्नमेंट थी। नहीं, मैं पार्टी को आप छोड़ दें, रुपया इससे ज्यादा 40% गिरा था, महंगाई इससे ज्यादा थी, ग्रोथ रेट 2% पे किसमें वो तो ठीक सारा कुछ इस वजह से हुआ था। इंटरनेशनल रेट्स ओवरनाइट तो नहीं बढ़ गए ना, 2007 में भी आए थे जब वो PMLQ की हुकूमत थी।
PMLN کی جب حکومت آئی تو ان کا پہلے 3 سال بڑے ٹف گزرے. اوکے, آپ دستگیر صاحب خود بتائیں گے کہ ان کی ایکسپورٹس جو تھیں, میں ایکسپورٹ چھوڑ کے گیا تھا جی $9 بلین سے لے کے گیا ان کو 20 بلین پہ. پیپل پارٹی کے دور میں وہ 20 سے تقریباً 24-25 تک گئیں. نون کے دور میں وہ کم ہوئیں. ہاں آخری کچھ ادوار میں ان کی بڑی جدوجہد سے, دستگیر صاحب کے کامرس منسٹر تھے, ایکسپورٹس میں 13% گروتھ آئی, ضرور آئی. لیکن وہ وقت بھی یاد کریں جب ان کے زمانے میں بھی مہنگائی تھی, ان کے زمانے میں بھی قیمتیں بجلی کی بڑھ رہی تھیں اور بڑی تکلیف تھی. دیکھیے اس ملک میں میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کیوں مشکل ہے, اور اس میں شاید ان کی غلطی بھی نہیں ہوتی جو حکومت آتی ہے, اور جو پچھلی کی بھی اتنی غلطی نہیں ہوتی. ہمارے سیونگز ریٹ ملک میں بہت لو ہے, اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اکانومی میں انویسٹمنٹ کم ہوتی ہے. ہم یا تو ایک ٹوٹل ایکسپورٹ اورینٹڈ گروتھ اسٹریٹجی بنائیں اور پوری اکانومی کو ایکسپورٹس پہ بیس کریں تاکہ اس کی بنیاد پہ ہمیں گروتھ ملے جو ہم سسٹین کر سکیں, یا ہمارے پاس FDI آئے, اور FDI بھی ایسے سیکٹرز میں آئے جس سے ہمارے فارن ایکسچینج ملے. یہ ہم کرتے نہیں ہیں. ہم گروتھ پہ جاتے ہیں اور گروتھ ہم کرتے ہیں ایک بہت ایکسپینسو ڈیٹ پہ. اب دیکھیں نا پچھلے دور میں کیا ہوا, سکوک بانڈ ایشو کیے گئے اور یورو بانڈ ایشو. ہم بڑے خوش ہوئے جی کہ ہم نے 2 بلین مانگا تھا, ہمیں 4 بلین مل گیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. لیکن کسی نے دیکھا تھا کہ اس کا انٹرسٹ ریٹ کیا تھا اور کوپن ریٹ کیا تھا؟ وہ تو کر گئے. بھگتنا ہمیں 1 جولائی کو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ملا, 6% آف GDP, $19 بلین. وہ ہم نے کہیں سے تو لانے ہیں پے کر. لیکن فارن ایکسچینج آبلیگیشن تو ہماری ہوگی نا, انہوں نے تو جو فیصلے کیے سو کیے. اب ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ان سٹرکچرل چیزوں کو ایسے ٹھیک کریں کہ پاکستان میں جب گروتھ آئے تو پاکستان کی گروتھ مستقبل کے لیے, مستقبل کی حکومتوں کے لیے. کتنا ٹائم لگے گا؟ آلریڈی کچھ بہتری آ رہی ہے. دیکھیے ایکسپورٹس میں جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ کم ہونا شروع ہو گیا. اس کے مطلب سب سے بڑا ایلیمنٹ ہوتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ کا, یہ ایکسپورٹ, یہ ٹریڈ اکاؤنٹ. اس میں بیسکلی ڈائریکشن صحیح ہوئی ہے, ریمیٹنسز بہتر ہونی شروع ہو گئی ہیں, کچھ بہتری آنی اب شروع ہو رہی ہے. دیکھیں مہنگائی بھی 6.2% ہے, ابھی رکی ہوئی ہے. اب دیکھیں ٹرکی میں کیا ہوا ہے, ٹرکی کی ڈی ویلیویشن دیکھیں جی, جو ادھر مہنگائی آئی ہے وہ کیا ہوا ہے آج کل کے دور میں. ہم نے اس کو کیپ کیا, ہم نے اس کو کنٹرول کیا ہے. تھوڑا ذرا ہمیں دیکھیے, ہم جج ہوں گے 5 سال میں, ابھی ہمیں صرف 5 مہینے ہوئے. 5 سال ویسے وقت تھوڑا سا کم ہے, 5 مہینے ہوئے, تھوڑا سا کم ہے, لیکن یہ ڈیڈ لائنز جو ہیں یہ شروعات PTI نے اس کی تھی. باقی میں ایک چیز اور بڑی کوئکلی دیکھیے, میں سب کا بڑا احترام کرتا ہوں جی, میں 30 سال سے, اور میں نے ہمیشہ ہر کسی کا احترام کیا ہے. مجھے یہ بتا دیں گے جو اپوزیشن اکٹھی ہوئی ہے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ, ان کے کیا آبجیکٹیوز ہیں مستقبل کے؟ اگر تو ان کے آبجیکٹیوز ہیں کہ پاکستان کی اقتصادی صورتحال پہ بات کرنی ہے, ہم بھی کرنا چاہتے ہیں. پاکستان کی سیکیورٹی کی صورتحال پہ بات کرنی ہے, ہم بھی کرنا چاہتے ہیں. پاکستان کی بیرونی صورتحال ہم بھی کرنا چاہتے ہیں. لیکن اگر ان کی یہ آبجیکٹیو ہے, دیکھیے پاکستان میں نے بڑے بڑے دور دیکھے, بڑے بڑے لوگ دبائے جاتے ہیں. اوکے, میں نے بڑے بڑے دور دیکھے. جو پروونشل گورنمنٹ نے یا FIA نے, جو ہمارے نیچے ڈائریکٹ ادارے ہیں, کسی کو ہراس کیا ہے, کسی کو نہیں کیا. اگر صرف یہ ہے کہ نہ نیب ادارہ ہمارے کنٹرول میں, نہ جو بڑے بڑے لیڈران کے کیسز ہیں وہ ہم نے شروع کیے, اگر ان کی وجہ سے یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے وہ ایک اور بات ہے. ایک بلڈ اپ بن ہو چکا ہے. کنٹرول میں نہیں. افتخار صاحب, سر ایک تو یہ کہ یہ جتنی اچھی ڈیبیٹ یہاں پر ہو رہی ہے سر, یہ ڈیبیٹ اکانومی کے اوپر کیا ہونا چاہیے اور کیا ہوا سر, یہ پارلیمنٹ فلور پر نظر نہیں آتی. پارلیمنٹ میں جس طرح شہباز شریف صاحب نے کہا کہ کچھ لوگ بدتمیزی کرتے ہیں, وہ ان کو واک آؤٹ کرنا پڑتا ہے. سعد رفیق صاحب کہتے ہیں کہ نیب جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے اداروں کے لیے. بلاول صاحب کہتے ہیں کہ ECL میں نام نکالنے اور ڈالنے کا جو ایک مذاق ہے صرف اپوزیشن کے ساتھ ہے. یہ ماحول سر پارلیمنٹ فلور پہ کیوں نہیں دیکھنے کو ملتا؟ دیکھیں, ہمایوں صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے کچھ کہنا ہے تو وہ قومی ایشوز پہ بات کریں نا. وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے, عمران خان کے خلاف آ جائے گا, عمران خان چلا گیا, who will be the next prime minister? جو 2 نام ہیں وہ تو پرائم منسٹر بن ہی نہیں سکتے, تو ایک انسرٹنٹی کریٹ ہوگی. معاشی حالات اچھے ہیں نہیں ہیں, سیاسی غیر یقینی کو اور بڑھا لو. جب وہاں پہ لے کے آؤ گے وفاق میں ووٹ آف نو کانفیڈنس, تو اس کا ریپل افیکٹ ہوگا بلوچستان میں. وہاں پہ بینگل JUIF وغیرہ اپنی حکومت بنا لیں گی.
पंजाब में उसके असरात होंगे, पंजाब में जोड़ तोड़ का अमल शुरू हो जाएगा। याद रहे कि मुआशी सूरत अच्छी नहीं है, बाहर पैगाम ये जा रहा है कि ये मुल्क में हालात अच्छे नहीं हैं। अब दूसरा पैगाम ये भी जाएगा कि मुल्क की सियासी सूरत हाल भी बड़ी ख़राब हो गई है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव हो गया है, प्राइम मिनिस्टर जा रहा है और नया प्राइम मिनिस्टर मिल नहीं रहा। और अगर नया प्राइम मिनिस्टर मिल जाएगा तो वो उसको क्या वो उन मुश्किलात का सामना नहीं करेगा जिसका हुमायूं अपना इजहार कर रहा है। तो खुदा के लिए इस मुल्क के साथ ये खिलवाड़ को बंद कर देना चाहिए। बाकी रहा ECL पे नाम आना, भाई अगर बुरे लोगों का नाम ECL पे आएंगे तो इसमें शोर मचाने की जरूरत क्या है। और अगर बाकी रहा नैब, ये मेरे दोस्त जो हैं बिलावल भाई साहब, इनकी हुकूमत रही है और गुलाम अपने दस्तगीर की भी हुकूमत रही है, तो 10 साल में भाई वो नैब के वो बाद जो कवानीन है उनको तब्दील कर खत्म किया। 90 दिन का जो रिमांड था, 90 दिन का जो रिमांड, मैं भी उसके खिलाफ हूँ, जो 90 दिन का रिमांड था उसको आप देख लेते और आपने वादा किया था। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में दोनों सियासी जमातों के दोनों सरबराहों के दस्तखत मौजूद हैं कि दे विल चेंज दैट नैब, एक ऐसी नैब लेके आएंगे जो काबिल अमल हो, जो अपना बाई पार्टीजन हो और जो किसी को नुकसान ना पहुंचाए, तो उसका भी जिम्मेदारी है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ये कहना कि हम हुकूमतें गिरा देंगे, और फवाद चौधरी जैसे लोगों को भी सोचना चाहिए। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत को गिराने का नारा मार के चले जाना, खुद साथ अपना वोटों के जरिए हुकूमत में रहना, ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा था और क्या कर रहा है। जब साफ ज़ाहिर है जब आप उनको कहोगे कि हम तुम्हारी हुकूमत गिराने आ रहे हैं तो वो हार लेके तो नहीं खड़े होंगे ना, बिल्कुल तो वो तुम्हें वेलकम करेंगे। तो साफ ज़ाहिर वो दबाव यहाँ पे बढ़ाएंगे। अब मैंगल साहब ने भी दबाव बढ़ाना शुरू किया है। 2 पार्टीज हैं जिनकी बुनियाद पे PTI गवर्नमेंट कर रही है वफाक में, MQM एंड मैंगल साहब। सर मैंगल साहब तो वैसे ही नाराज है, वो कह रहे हैं अगर मुतालबात नहीं माने तो मैं अलग हो जाऊंगा। उन्होंने तो कल भी ये बात ऑन रिकॉर्ड कही है। सुने ना, यही 7 8 वोट है ना। और MQM से कल इन्होंने को वादा किया और MQM ने कहा कि जी ठीक है हम आपका साथ देते हैं, हमारी फलानी प्रॉपर्टी खाली करवा के दो, हमारे फलाने मुतालबात मानो। तो यार ये पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग फिर दोबारा शुरू हो जाएगी। तो हम जा किधर रहे हैं। अभी आप बात कर रही थी ना, ये तारा शफी साहब बहुत बोल रहे थे, सर गवर्नेंस पर खुदा के वास्ते आ जाओ वापस गवर्नेंस पर। दुनिया के मुमालिक गवर्नेंस के जरिए चलते हैं, वहां पे इक्तिसादी बदहाली भी आती है। बिल्कुल हमायूं सही कह रहा है कि अपना जो टर्की के अंदर है उसके डिवेल्यूशन हुई है, उसके पैसे की कीमत गिरी है, लेकिन चूंकि वहां पे गवर्नेंस है तो वहां पे इतनी बड़ी बदहाली नहीं होगी। सर उसमें हमारे यहाँ पे एक एलिमेंट सर अकाउंटेबिलिटी का भी है ना सर। शफी साहब सर कुछ कहना भी चाह रहे हैं, मैं इफ्तिखार साहब वापस अकाउंटेबिलिटी क्यों ना हो। नहीं सवाल है अकाउंटेबिलिटी क्यों ना हो। और ये नहीं कि सिर्फ सियासतदान क्यों, आपकी भी होनी चाहिए, मेरी भी होनी चाहिए। सर यहाँ पर आकर फिर डिबेट रुक जाती है ना, फिर अकाउंटेबिलिटी की बात पॉलिटिशियन से शुरू होती है, उन्हीं पे भी होनी चाहिए। ठीक, मुझे अशरफी साहब का नहीं, मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं अकाउंटेबिलिटी सबकी चाहता हूँ। ठीक, अशरफी साहब सर उसके लिए कानून तो बना लो ना, विक्टिमाइज ना करो। कानून के तहत जो सर यही शिकायत तो अपोजिशन को है ना सर, कि विक्टिमाइज ही हो रही है अपोजिशन, फ्रॉड करता है, टैक्स बचाता है, उसको पकड़ो। अशरफी साहब मुझे एक मुख्तसर वक्फा लेने दें, उसके बाद इसी पॉइंट के ऊपर अशरफी साहब के टेक से आगाज करेंगे प्रोग्राम का। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। शफी साहब सर ये जो जरदारी साहब हैं या ओवरऑल भी पीपल्स पार्टी है, ये परसेप्शन क्यों हर अपोजिशन का बनता जा रहा है जमात का कि ये गवर्नमेंट टेन्योर पूरा नहीं कर सकती। ये जो नामुसाइद सिचुएशन है, हालात हैं, ये तो सर पीपी ने भी जब टेक ओवर किया था तब आए थे, नून ने भी जब टेक ओवर किया था तब आए थे। देखिए गुजारिश ये है, एक तो ये हुकूमत जैसे अभी इफ्तिखार साहब ने कहा और आपने भी कहा कि 4 से 12 वोटों के दरमियान इस हुकूमत का सारा निज़ाम है। दूसरा, इस हुकूमत ने चूंकि तब्दीली के नारे के साथ आई तो बहुत सारी अवाम की तवक्कुआत, जो कभी तब्दीली का नारा नवाज शरीफ साहब ने नहीं लगाया, कभी तब्दीली का नारा जो है जरदारी साहब ने नहीं लगाया, वो एक दूसरे को चोर कहते थे, वो चला गया, वो आ गया, वो ये तब्दीली का नारा लेकर आए, तो लोगों की तवक्कुआत बहुत ज्यादा थी।
اب جب آگے آئے ہیں تو آگے خالی میدان کے اندر جب آگے دیکھا ہے تو وہ صورتحال مختلف ہے، کچھ ان کی تیاری بھی نہیں ہے. اور اس کے ساتھ سادہ بات دیکھیں، معاشی حالات کی بہتری کے لیے آپ کے دوست آپ کی مدد کو آ گئے. سعودی عرب نے آپ کی مدد کر دی، متحدہ عرب امارات نے کر دی، چین نے کر دی. ممکن ہے ابھی سعودی ولی عہد آئیں گے، وہ اور بھی کچھ کر دیں. پاکستان میں سب سے بڑی انویسٹمنٹ سعودی عرب جو ہے اپنی تاریخ کی کرنے جا رہا ہے. لیکن جو نیچے بازار کے اندر ریڑی لگانے والا ہے، اس کے بچے کو روٹی جو ہے وہ سعودی ولی عہد نے نہیں دینی ہے. اس کے بچے کی روٹی کا بندوبست جو ہے بیٹھے ہوئے پاکستان کے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ اور وزراء اور یہ جو عوام کے نمائندے، ان کو سوچنا ہے. اور اگر چیزیں اس کی دسترس سے باہر ہو گئی ہیں، جو چیز 1 روپے کی تھی وہ 5 کی ہو گئی ہے، اور پھر خریدار بھی نہیں ہے اور وہ بیچارہ سارا دن کھڑا ہے، تو بتائے وہ جائے تو جائے کہاں پر. اشرفی صاحب سے مختصراً کیونکہ وقت تھوڑا سا کم ہے، پھر خان صاحب کا کیا قصور ہے؟ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ خزانہ خالی ہے جب مجھے ملا، تو آپ کے خیال میں پھر پی ٹی آئی کو تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے سر؟ میرا اپنا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو ٹائم تو ساری اپوزیشن چاہتی ہے ملے، تاکہ ایک بار صورتحال جو ہے وہ کلیئر ہو جائے جو بھی ہونی ہے. میں نہیں سمجھتا، صرف خان صاحب کو ایک کام کرنا چاہیے کہ ان کے جو کچھ وزراء ہیں نا، جن کو بہت شوق ہے بریکنگ نیوز دینے کے، ذرا ان کے منہ پہ ٹیپ لگا دیں 6 مہینے کے لیے، تو ممکن ہے حالات بہتر ہو جائیں، وہ حکومت جو ہے ان کی مزید مستحکم ہو جائے. چلے خرم دستگیر سب سے لاسٹ کامنٹ، سر ٹیپ ویسے لگائیں گے یا انہوں نے انٹینشنلی نہیں لگایا ہوا؟ حقیقت یہ ہے کہ اس حکومت کے بننے کے بعد مڈ ٹرم الیکشن کا لفظ پہلی دفعہ وزیر اعظم پاکستان کے منہ سے نکلا 3 دسمبر. بہت جلد نکلا. ابھی 100 دن پورے نہیں ہوئے تھے کہ ان کے منہ سے جو ہے وہ لفظ نکل آیا کہ جی ہمیں جو ہے وہ. سر وہ تو کہہ رہے تھے کہ میں پریشر میں اپوزیشن کے نہیں آؤں گا، اگر کرانا چاہتے ہیں تو کروا لیں. آج اپوزیشن میں جب نے بات کی ہے، ہم نے کہا ہے کہ آپ اپنی ٹرم پوری کریں. کسی نے یہ نہیں کہا ہم آپ کو گرانا چاہتے ہیں، لیکن ان کا یہ مستقل سندھ کی منتخب حکومت کے اوپر جو یہ حملہ آور ہیں اور بار بار صرف بیانوں کے ذریعے، اب ان کو یہ بھی نہیں اندازہ کہ جب یہ سیاسی گفتگو کرتے ہیں اس کا براہ راست معاشی اثر ہے. کراچی پاکستان کا فائنینشل نرو سینٹر ہے. جب وہاں جا کے وفاقی حکومت کا وزیر کہتا ہے کہ جی گیس کا غبارہ ہے جس کی پن میرے ہاتھ میں، جب چاہیں پھوڑ دیں، تو کراچی کا کاروبار تو اسی دن ٹھپ ہو جائے گا کہ اب حکومت بدلنے لگی ہے تو آپ رک جاؤ وہاں. تو یہ جو کانسیکوینسز ہیں، انہوں نے اپنی جو بے تدبیر گفتگو سے پاکستان کو اس نیچ پر پہنچایا ہے. جو فرق ہے دیکھیں، پچھلی حکومتوں میں بھی پرابلم ایشوز آئے، لیکن وہاں انہوں نے اس سراسیمگی کا اظہار نہیں کیا. انہوں نے اس یعنی اپنے جو دامن خالی تھا اس کا اس طرح پرچار نہیں کیا جس طرح اس حکومت نے کیا کہ وزیر اعظم کے اپنے منہ سے نکلا وہاں جا کے سعودی عرب انویسٹرز کے سامنے کہ پاکستان از ڈیسپریٹ، پاکستان از کرپٹ. تو جب آپ اپنے منہ سے اپنے ملک کو ڈیسپریٹ اور کرپٹ کہیں گے پھر کس طرح لوگ مشکل ہوگا. اور یہ جو اسی لیے معاملات ان کے کنٹرول میں نہیں آ رہے کہ انہوں نے پاکستان کے انویسٹر کو، پاکستان کے بزنس مین کو، اور جو یہ طریقہ کار ہے نا کہ میں پکڑ لوں گا، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، اس کے اکنامک کانسیکوینسز. کل بھی خان صاحب نے ٹویٹ کیا کہ ای سی ایل سے آخر خوفزدہ کہ ہمایوں سب سر پرائیورٹی اگر تو اپوزیشن چاہتی ہے کہ ٹائم پورا کریں تو پرائیورٹی گورنمنٹ کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے سر، لیکن جو بیسک ایشوز ہیں جس میں لیجسلیشن بھی ہے اس کی طرف فوکس کیوں نہیں کر پا رہی سر پی ٹی آئی؟ دیکھیے فوکس بالکل ہو رہا ہے. اگر ایک منی بجٹ آیا ہے، پہلے ہم منی بجٹ کو ہمیشہ بہت ہی نیگیٹیولی دیکھتے ہیں، لیکن کبھی کبھی منی بجٹس کی ضرورت پڑ آتی ہے. یہ بجٹ جو 1 جولائی کو ان افیکٹ وہ ہمارا بنایا ہوا ہی نہیں تھا. اب سال ہم نے پورا اس پہ گزارنا ہے. ایون سر نون لیگ کو بھی پورے سال کا نہیں دینا چاہیے تھا. تو ہم نہیں، وہ تو ان کو دینا پڑتا ہے، لیکن ہمارے پاس پورا حق ہے پارلیمنٹ کے پاس کہ آ کے اگر وہ اس میں کوئی چیز غلط سمجھے تو اس کو ریویو کر دے. تو منی بجٹس نیسیسریلی نیگیٹو نہیں ہوتے. اب دیکھیے کہ 23 جنوری کو ہم کیا چیز پیش کرتے ہیں. دیکھیے ہر ایسپیکٹ پہ کام اس وقت ہو رہا ہے، پنجاب میں ہو رہا ہے، وفاق میں ہو رہا ہے، لیکن میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اکاؤنٹیبلٹی اس وقت میری نظر میں بڑی محدود ہے. ہاں ایک چیز نیگیٹو ہو رہی ہے اور میں دستگیر صاحب سے متفق ہوں کہ نیب آرڈیننس جو ہے، اور نیب آرڈیننس کا مقصد پبلک آفس ہولڈر کے لیے بنیادی طور پہ ہوتا ہے. یہ جو اینٹی منی لانڈرنگ کی ایکٹیویٹیز ہیں، یہ بیسکلی منی لانڈرنگ اور ٹیررزم کی جو فنڈنگ ہوتی ہے اس کے لیے ہوتا ہے. ایک چیز بہت دیکھنے میں آ رہی ہے جو سنی نہیں جا رہی، جس سے ایکچولی پہیا جو ہے وہ سلو ہوا ہے اس ملک کے کاروبار کا، وہ یہ ہے کہ اس کے جو
خاموشی ہے، لیکن جو بڑا بزنس ہے وہ سب سے بڑا وکٹم بنا ہوا ہے اس وقت. انویسٹیگیشنز اور ایف ایم یو اور نیب اور ان کو پیشیاں ہو رہی ہیں، بول نہیں رہے وہ، لیکن بزنس کا پہیہ آپ یقین کریں اس اکانومی کی وجہ سے اتنا نہیں روکا ہوا جتنا یہ خوف و ہراس جو ہے اس کی وجہ سے بلا وجہ روکا ہوا ہے. وہ اگر دور ہو جائے تو بزنس ویسے ہی زور پکڑ جائے. پوائنٹ آؤٹ آپ نے افتخار صاحب کا لاسٹ منٹ ہے سر. ہمایوں صاحب سے پی ٹی آئی کو اون کرتے ہوئے بھی پوائنٹ آؤٹ ضرور کر رہے ہیں کہ اکانومی کا اصل مسئلہ کیا ہے. سر آپ کے خیال میں پرائیورٹی پی ٹی آئی کو شفٹ کرنی چاہیے یا ان جس طرح کے حالات ہیں ان کو اسی طرح کنٹینیو رہنے دینا چاہیے اور اللہ کی دعا پہ چھوڑ دینا چاہیے عوام کی دعاؤں پہ؟ پہلی بات ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو ان لوگوں کو سمجھانا چاہیے جو جا کے قلعے فتح کرنا چاہتے ہیں. قلعے فتح نہیں ہو سکتے اس طریقے سے. ایک دوسرا، برائے مہربانی آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ مسائل کا شکار ہیں، لیکن انتظامیہ تو آپ کی ہے نا، تو اس انتظامیہ سے کام لے کے دکھائیں ہمیں، کیونکہ وہ انتظامیہ آپ سے تنخواہیں لے رہی ہے، تمام فائدے اٹھا رہی ہے. ان کی تنخواہیں بند نہیں کی آپ نے. اور اگر انتظامیہ بڑے شہروں میں اپنے فرائض سر انجام نہیں دے رہی تو یہ آپ کی نالائکی اور آپ کی نااہلی ہے اور اس سے نقصان ہوگا. اور اس کا آپ کے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا کہ آپ اپنی انتظامیہ سے کام کیوں نہیں لے پائے، کیونکہ نہ تو اس میں روپے کی ضرورت ہے، نہ پیسے کی ضرورت ہے، نہ یہ ساری کہانیاں جو آپ معاشی سناتے ہیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے گورننس کا. آپ اپنی گورننس کو دیکھیں. پنجاب میں آپ نے ایک جو خوبصورت وزیر اعلیٰ لا کے رکھا ہے اور اس کے گرد جو سٹاف ہے اور اس کے جو گرد لوگ ہیں، دیکھیں کیا کر رہے ہیں. وقت ختم ہو چکا ہے. پنجاب میں لا اینڈ آرڈر کا بہت بڑا کلیپس ہو رہا ہے، صرف معیشت کا کلیپس نہیں. وقت ختم ہو چکا ہے. اشرفی صاحب سے لاسٹ کامنٹ، کیا ایڈمنسٹریشن کو افیکٹو بنانا پی ٹی آئی کے لیے پاسبل ہوگا سر؟ پنجاب میں بھی اسپیشلی کے پی کے کا ماڈل پچھلے 5 سال ہم دیکھ چکے ہیں سر. لاسٹ منٹ ہے سر میرے پاس. دیکھیں اگر انسان کام کرنا چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا. اللہ نے انسان کو بڑا طاقتور بنایا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اب خان صاحب کی توجہ جو میری کچھ معلومات ہیں بہت سے امور کی طرف ہیں. اگر تو اگلے 6 ماہ میں انہوں نے اپنے معاملات ٹھیک کیے تو باقی ٹائم بھی گزاریں گے، اور اگر اسی طرح رہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. میرا خیال ہے کہ معاملات بہتر ہوں گے اور اس طرف ان کو توجہ دینی چاہیے. ویسے میں ایک بات کہوں کہ اگر ایک گزارش ہے کہ اگر پنجاب میں کوئی ایک غریب کا بچہ، غریب کے بچے سے مراد ہے کہ ایلیٹ کلاس سے وزیر اعلیٰ کی بجائے ایک عام وزیر اعلیٰ آ گیا ہے تو ہمیں بھی اسے برداشت کر لینا چاہیے. چلے بہت شکریہ. برداشت کر رہے ہیں لاہور میں، ہمیں ایک نہیں 6 وزیر اعلیٰ برداشت کر رہے ہیں. وہی وزیر اعلیٰ ہونے چاہیے یہاں پر. کلاس کا نہیں تھا. چلے بہت شکریہ. پوائنٹ آ گیا سر. ایلیٹ کلاس کا نہیں تھا سر. وقت ختم ہو چکا ہے. ہم نے تو نہیں کہا برا ہے تو عثمان بزدار کو بھی ذرا قبول کر لینا. وقت ختم ہو چکا ہے سر. جو ملک کو لوٹ کے چلا جائے انتظامی طاقت جب احتساب کی باری آئے تو جماعت صاحب بھی بھاگ جائے. یہاں کوئی غریب کا بچہ بھی آنے دے. اکھڑ گئی ہے. سر بزدار صاحب کے پاس ہے کہ خان صاحب کو چینج نہیں کرنا چاہتے. بہت شکریہ. چاروں مہمانوں کا پروگرام ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.